اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ پیچھے اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ کے اندر منعم علیہم انعام یافتہ لوگوں کا رستہ طلب کیا گیا تھا، اور جن پر غضب ہوا تھا اور جو گمراہ ہوئے تھے ان کے رستے سے پناہ مانگی گئی تھی۔ اب ان لوگوں کا رستہ، پہلے انعام والوں کا رستہ بتا دیا، اب ان لوگوں کا رستہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن پر جو کافر ہیں، کافروں میں یہودی اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ ان الذین، ان بے شک، یہ حرف تحقیق ہے عربی زبان کے اندر، اس کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں تحقق کے معنی میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ دینا، کسی چیز کو چھپا دینا، تو ہر وہ چیز جس کو چھپا دیا جائے اس کو، چھپی ہوئی چیز کو، کفر اور چھپانے والے کو کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، اور اسی طرح ٹائر کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیوب کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ تو کافر کو کافر کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حق کو چھپا لیتا ہے، حق کو ظاہر نہیں کرتا، اس کو بیان نہیں کرتا، اسی لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم، یہ جو حمزہ ہے، یہ حمزہ یہاں پر استفہام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں حمزہ تسویہ، جس کا معنی ہوتا ہے برابر، یہ برابر کے معنی میں ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ بعض نے تو کچھ کافروں کے نام ذکر کیے کہ اس سے فلاں فلاں شخص مراد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ عام ہے، تمام کفار اس میں شامل ہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے کافر ایسے ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ کافروں کو آپ ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگر وہ ایمان لے آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے کافر ایمان لے آتے ہیں؟ تو یہ جواب ذرا توجہ سے سمجھیے گا، یہاں پر تمام کفار مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو اللہ کے علم میں ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کافر مراد ہے راجح قول کے مطابق، کہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ کو یہاں پر بیان کرنے سے یوں سمجھ آتی ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ کوئی بات نہیں، یعنی ان کو دعوت دو یا نہ دو برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بعض لوگوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے کافروں کو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ نے ڈرانا ہی ڈرانا ہے، لیکن ایک تسلی دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی دعوت کے اندر کوئی اثر نہیں ہے یا آپ کے دلائل میں کچھ کمی ہے، یہ مت سمجھیے گا، بلکہ اصل وجہ ان کے ایمان نہ لانے کی ان کی ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ایک اعتبار سے تسلی کے لیے اتاری گئی ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کی دعوت کے اندر کچھ کمی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ہیں ہی اتنے ضدی کہ آپ انہیں ڈراؤ بھی یا نہ بھی ڈراؤ تو انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ یہ اس معنی کے اندر اس آیت مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اور
ایک اور یعنی کہ ہمارے ذمہ ڈرانا ہے، ہم نے ڈرانا ہی ڈرانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا فرعون کے بارے میں کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کی طرف جاؤ وہ حد سے بڑھ گیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے بھیجا. تو لہٰذا یہ آیت مبارکہ بعض لوگ اس کا غلط معنی لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ اپنے کام سے کام رکھیں، جس نے نہیں لانا ایمان اسے نہیں لانا، تو آپ کو دعوت دینے کا فائدہ نہیں ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہے کہ نہ لانے والوں میں شامل ہے. ہمیں غیب کا علم تھوڑی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی یہ بندہ ایمان نہیں لائے گا، اس کو نہ ڈراؤ. ہم نے ڈرانا ہی ڈرانا ہے، چاہے کوئی فرعون کے مزاج کا بھی ہو. تو یہ تو صرف ہماری تسلی کے لیے کہا گیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اگلی آیت مبارکہ میں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ بھی بتا دی. وجہ کیا ہے ان کے ایمان نہ لانے کی؟ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دی تو پھر اس میں ان کے ایمان نہ لانے پر ان کو کسی بھی طرح ملامت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے لیکن ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی مہر ایمان نہ لانے کا سبب نہیں ہے، بلکہ مہر ان کے کفر کا سبب ہے. یعنی کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب مہر نہیں ہے بلکہ ان کا کفر ہے. بات سمجھ آئی؟ خاتمہ مہر لگا دی ہے اللہ نے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تو پھر وہ تو ملامت نہیں کیا جا سکتا ان کو، کیونکہ وہ تو بیچارے مہر جب لگ گئی تو ان کے بس میں ہی نہیں ہے کچھ. تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر ان کے کفر کے نتیجے میں مہر لگی ہے، نہ کہ کفر مہر کا نتیجہ ہے. بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ مہر جو ہے یہ ان کے کفر کا نتیجہ ہے، کفر مہر کا نتیجہ نہیں ہے. ختم کسے کہتے ہیں؟ مہر کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح کسی چیز کو لکھنے کے بعد اس کے اوپر سیل کر دیا جاتا ہے نا، اس کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز نہ اس میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز اس سے نکل سکتی ہے. اس کو کہتے ہیں مہر، اس کو کہتے ہیں مہر لگ چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایسی مہر لگائی ہے کہ کوئی ہدایت کی بات ان کے دلوں کے اندر نہیں جا سکتی اور گمراہی اور کفر کی بات ان کے دلوں سے باہر نہیں نکل سکتی جب تک مہر نہ ٹوٹ جائے. تو مہر ٹوٹے گی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے. مہر کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر مہر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مہر سے مراد ہے دل کا سیاہ ہو جانا. جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اذنب نکتت قلبہ نکتۃ سودا. جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگے تو اس نقطے کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور مزید گناہوں کی طرف چلا جائے تو مزید اس پر نقطے لگا دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ بندوں کے دلوں کی دو کیفیتیں بن جاتی ہیں. ایک دل وہ ہوتا ہے جو سفید صاف شفاف ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور ایک دل وہ ہوتا ہے کہ جو سیاہ ہوتا ہے اور الٹا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی جس طرح برتن الٹا کر دیں، پتیلی یا گلاس کو الٹا کرنے کے بعد آپ اس کے اوپر پانی ڈالتے جائیں، کیا پانی گلاس کے اندر چلا جائے گا؟ اس کا دل الٹا ہو چکا ہے. اس کے اوپر جتنی ہدایت کی آیتیں پڑھی جائیں گی، احادیث پڑھی جائیں گی، وہ اس کے اندر جا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ الٹا ہو چکا ہے. اور اسی طرح ہدایت، علم، قرآن، حدیث نور ہے، اور نور جہاں پر ساری دیواریں کالی ہو چکی ہوں، ساری جگہ سیاہ ہو چکی ہو، وہاں پر نور اثر نہیں کرتا. آپ اس ساری عمارت کو جس پہ ہم بیٹھے ہیں اس کو سیاہ رنگ میں بدل دیں تو یہاں پر پھر یہ لائٹ کتنا کثر کرے گی؟ تو یہ مثال ہے ان کے دلوں کی کہ وہ دل کی دیواریں ان کی سیاہ ہو چکی ہیں گناہوں کی وجہ سے. اسی لیے جس کے دل میں جتنی سیاہی ہوتی ہے اس پر اتنا اثر کم ہوتا ہے. یہی فرق ہے ہمارے میں اور صحابہ کرام میں.
کہ ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا تھا، وجہ یہ تھی کہ دل کی صفائی تھی، اور ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ کہ دل صاف نہیں ہے، روشنی اثر پورا نہیں کر پاتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مہر کا ذکر فرمایا کہ مہر سے مراد یہاں پر یعنی کہ حدیث کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی کہ دل کا سیاہ ہونا ہے، یہ ہے گناہوں کی وجہ سے۔ ختم اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ ویسے اس کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں، ختم بھی، ران بھی، اور اسی طرح قفل بھی، کئی قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ران اور اس سے ہلکا جو ہے وہ پھر ختم ہے، پھر قفل ہے، یعنی کہ اس طرح انہوں نے اس کے درجات بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے نا وہ مہر لگا دی ہے۔ دل کا ذکر اس لیے کیا کہ دل جو ہے نا وہ مرکز ہے، یہاں سے ہی انسان اپنے جمی معاملات کے فیصلے کرتا ہے، اور انسانی عقل اس کے دل میں ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عقل دل میں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو اپنے موقع پر آئے گی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ اب کانوں سے بھی کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، بھئی اندر جاتی ہے، کانوں سے وہ آیات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں۔ یہاں پر مطلب ہے کہ ایسا نہیں سنتے کہ جو ان کو فائدہ دے سکے، ایسا نہیں سنتے، بیچارے سنتے ضرور ہیں لیکن وہ سننا نہیں ہوتا جس سے ان کو اثر ہو سکے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسا سننا جو اثر نہ کرے، یہ ایسے یہ جیسے مہر لگ گئی۔ تو اس اعتبار سے اگر میں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں تو کسی اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ مہر کے اثرات تو ہمارے اوپر بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا، اس کی طرف ہماری رغبت نہیں ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کانوں کا بھی ذکر فرمایا کہ ان کے کانوں پر ہم نے مہر لگا دی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، کانوں پر، آنکھوں پر پردے ہیں، کیونکہ آنکھوں پر جو چیز ہوتی ہے نا یہ اس پر مہر نہیں لگتی بلکہ اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ ان کی آنکھوں کے آگے پردے ہیں، اتنے موٹے پردے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا۔ بھئی نظر تو آتا ہے، دنیا بڑی نظر آتی ہے ان کو، گناہ بہت نظر آتا ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا کہ جس سے ان کی آخرت بہتر ہو سکے، جس سے ان کو کچھ فائدہ ہو سکے، وہ نظر ان کو نہیں آتا بیچاروں کو۔ جس طرح کہ آتا ہے نا، یہ لوگ جب دنیا کو دیکھتے ہیں اور دین کو دیکھتے ہیں تو دین ان کی نظروں میں انتہائی ہلکا ہوتا ہے، اور ایک مومن آدمی ہوتا ہے اس کے نزدیک نماز چھوڑنا یا دین کے کسی حکم کی خلاف ورزی ایسے ہوتی ہے جیسے پہاڑ اس پر گر رہا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی آنکھوں پر پردہ ہے اور اس کی آنکھوں پر پردہ نہیں ہے، اور یہ پردہ ہی اللہ ہٹائے گا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن ہم تیرا پردہ تو اسے دور کر دیں گے۔ وہ پردہ کیا ہے؟ وہ آنکھوں پر تو بظاہر نظر نہیں آتا، وہ یہی ہے کہ انسانی دماغ اور اس کی سوچ پہ جو دنیا کا غلبہ ہے، یہ اللہ جب ہٹائے گا تو انسان کے سامنے حقائق کھل جائیں گے۔ ان تین اعضاء کا ذکر کیا، دل، کان اور آنکھیں، کیونکہ یہ اعضائے رئیسہ ہیں۔ انسانی بدن میں کسی بھی چیز کے داخل ہونے کے لیے صرف دو رستے ہیں، ایک کان اور ایک آنکھیں۔ انسان کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھ، اس کے علاوہ کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جس سے انسان اندر کوئی چیز لے جا سکے۔ جی، اعضائے رئیسہ، بڑے اعضاء، اور یہ دونوں چیزیں یہ جاتی کہاں، گویا کہ یہ دو پائپ ہیں، ایک کان اور ایک آنکھ، ان دونوں کے پیچھے پائپ لگے ہیں۔ وہ اپنا سارا باہر سے تصویریں کھینچ کر اور باہر سے مواد سن کے ان پائپوں کے ذریعے کس میں ڈالتے ہیں؟ دل میں۔ دل ایک برتن ہے جس میں یہ دو پائپ گر رہے ہیں، تو دل پھر جس طرح کی تصاویر اور جس طرح کی باتیں یہ اندر لے کر جاتے ہیں، دل اس کے مطابق اچھا یا برا اثر دکھاتا ہے۔ گویا کہ اصل انسان کے دل کو خراب کرنے میں بھی انہی دو چیزوں کا کردار ہے، آنکھیں اور کان۔ اگر انسان صرف ان دو چیزوں پر پہرے دار بٹھا دے، آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرنا اور کان سے غلط نہیں سننا، تو زبان
زبان تو بیچاری ترجمان ہوتی ہے اس چیز کی جو اس کے دل میں ہوتا ہے، تو دل میں وہ جاتا ہے جو آنکھیں اور کان دیکھتے ہیں۔ گویا کہ بات تو ساری آ گئی آنکھوں اور کانوں پر، انہوں نے جو بھیجنا، اگر یہاں سے ہی چھاننی لگا دی جائے کہ چھان برا اندر نہیں جانے دیں گے، صاف چیز اندر جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل سے جو چیز نکلے گی، زبان سے جو چیز نکلے گی وہ بھی صاف ہوگی، کیونکہ زبان تو اندر کے برتن کا ترجمان ہوتا ہے۔ اور عربی کا مقولہ کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، زبان سے وہ نکلنا جو دل کے اندر ہے۔ تو اگر دل صاف ہے تو زبان سے صاف باتیں نکلیں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 اعضاء کا ذکر کیا، باقی تمام اعضاء ان کے تابع ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات کے اندر دوسری قسم کا ذکر کیا جو کافر ہیں، ان کا تذکرہ بھی یہاں پر پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کفر ذکر کیا، اس کے بعد ان کی سزا ذکر کر دی، اور آگے پھر تیسری قسم کا ذکر کیا جا رہا ہے جو منافقین ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس کے اندر۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔